جرنلسٹ کی زندگی عمومی طور پہ بڑی سخت ہوتی ہے، ہر وقت آن کال ہوتی ہے، اور پھر پشاور اور خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے 2 دہائیوں سے تقریباً 20 سالوں سے جو حالات رہے ہیں اس کے اندر صحافت کرنا واقعی جہاد کرنے کے مترادف ہے، اور جس طریقے سے آپ سب نے اس کے اندر صحافت کی، لوگوں کی آواز حکومت تک اور حکومت کے اقدامات لوگوں تک پہنچائے، جس طریقے سے آپ معاشرے کی زبان اور آنکھ بنے، آپ خراج تحسین کے قابل ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو یہ آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ریاض بھائی آپ نے یا اس سے پہلے جو ساتھی تھے، یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکٹیویٹی کم ہے، سپورٹس کے علاوہ کچھ اور ایکٹیویٹی بھی آپ کو ڈیزائن کرنی چاہیے کیلنڈر ایئر میں، اور ہم بحیثیت حکومت اور میں ذاتی طور پہ بحیثیت وزیر برائے بلدیات انشاءاللہ تعالی ہم سے جتنی فیسلٹی ہوگی، یہ گراؤنڈ ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس طریقے سے جو بھی ہمارے گراؤنڈز ہوں گے، جو بھی ہمارا انفراسٹرکچر ہوگا، جو بھی ہماری فیسلٹیز ہوگی، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے وہ ہر وقت جو ہے اویلیبل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور جو گراؤنڈ کے اندر آپ لوگوں نے پرفارم کیا، اس کے اوپر آپ سب کو مبارکباد، جو جیتے، جو فائنل میں گئے ان کو مبارکباد، جنہوں نے کمپٹیشن کیا، جنہوں نے مقابلہ کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے مقابلے میں وہ مزید آئیں گے۔ 2 طرح کے مقابلے جو ہیں وہ ریسنٹ ٹائم میں ہوئے، ایک آپ اس گراؤنڈ کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک مقابلہ جس کے اوپر میں آپ کے اوپر فخر کر سکتا ہوں کہ جس طریقے سے 2-3 ہفتوں سے ایک پیڈ قسم کی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف، ہمارے پارٹی لیڈران کے خلاف، ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز کے خلاف 2-3 ڈاکومنٹریز جو ہے وہ بنائی گئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈیفیم کرنے کے لیے، ان کو بینڈ کرنے کے لیے، ان کو جھکانے کے لیے۔ اور وہ تو الگ بات ہے کہ جب سے ان کی نومینیشن ہوئی ہے تب سے اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا جاری ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے قائد عمران خان صاحب نہیں جھک رہے، اسی طرح سہیل آفریدی صاحب بھی نہیں جھکیں گے انشاءاللہ تعالی، چاہے یہ جس حد تک بھی جاتے ہیں۔ لیکن خوشی جس بات کی ہے وہ یہ کہ پہلے ڈاکومنٹری میں ہمارے 2 جرنلسٹ کے ساتھ اس ڈاکومنٹری کو ایٹریبیوٹ کیا گیا، اور الحمدللہ جس طریقے سے علی اکبر صاحب اور فہیم نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ اس ڈاکومنٹری کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جس ذائقے کے ساتھ اس کو، جس فلیور کے ساتھ اس کو کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ پھر ریاض صاحب کے نام کے ساتھ جو ہے اس کو ایٹریبیوٹ کیا گیا کہ ریاض صاحب نے وہ دوسری ڈاکومنٹری یا تیسری ڈاکومنٹری ان کا اس کے اوپر ہے، اور پھر انہوں نے مختلف بیانات میں، ٹویٹس میں، میسیجز میں اس کو، ریاض صاحب نے اس کو مسترد کیا مکمل طور پہ۔ تو ایسے لوگوں کو ہم جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ ہی صحافی ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو اپنی اقدار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ریاض صاحب نے سائبر کرائم میں کیس بھی کیا ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ صحافت کے وہ اقدار اور معیار ہے کہ جس کے اوپر پورا آپ اس فریم کے اندر آپ ان کو پوری طور پہ جو ہے وہ سکیل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے مشکور بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ اصولوں کی صحافت جاری رہی، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم آپ کو کبھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں، ہم آپ کو کبھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں معاشرے کے اندر یا گورننس کے اندر جہاں پہ لوپ ہولز ہیں، جہاں پہ مسئلے ہیں، وہ نہ دکھائے۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہم آپ کو جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہو، ہم آپ سب کو وہاں پہ ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھائے، وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرے، تاکہ ہم اس کو ایریڈیکیٹ کرے، ختم کرے۔
تو وہ بھی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ اصول کی بات ہوتی ہے اور جس طریقے سے آپ کھڑے ہوئے, آپ 3 صرف کھڑے نہیں ہوئے, آپ پورے آپ کی جو جرنلزم ہے, صحافی حضرات, آپ ان سب آپ کی شکل میں وہ کھڑے ہوئے, اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ مزید بھی ہوں گے. ریاض بھائی, ہماری طرف سے, حکومت کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے, اس کے علاوہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے. سمرو کو مہتا نا خو بدا تسیم سے کئی جان لگے نا انشاءاللہ تعالیٰ. میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو کہوں گا کہ 5 لاکھ روپے جو ہیں وہ ان کو دے سپورٹس, اس کے لیے جو اب ان کی ہوئی ہے وہ انتظامیہ کو کرتے ہیں یا ٹیموں کو دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے. بہت شکریہ جی.